بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی گانوں کے بارے میں اور جاوید احمد غامدی صاحب کے علمی نکات کے بارے میں جو انہوں نے صحیح بخاری کی ایک حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کون ان کو نہیں جانتا، ساری دنیا جانتی ہے، انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں میں لاہور اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے کہا، میں ان کے نام سے متعارف نہیں تھا، اس وقت سب سے پہلے میں نے ان کا نام سنا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت جاوید احمد غامدی صاحب جو کہ بہت بڑے اسکالر رہتے ہیں، اور مجھے بھی بڑے لوگوں سے ملنے کا شوق ہوتا تھا۔ اگلے دن صبح میں نے اس سے کہا، چلیں بھائی جاوید احمد غامدی صاحب سے گپ شپ لگا کے آتے ہیں۔ تو اب شاید اس کو علم تھا کہ بھی ملاقات اتنی آسان نہیں ہے، تو اس نے کہا، یار میں مصروف ہوں، آپ ایسا کریں پھر آئیں، پھر ہم چلیں گے، تو نہیں تو آپ اکیلے چلے جاؤ۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ میں اکیلا چلا گیا اور ان کا جو ادارہ المورد شاید المورد یا المورد ہے، تو وہاں پہ مجھے ایک شخص ملے، انہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور مجھے اس کا وزٹ کروایا۔ اور تو میں نے ان سے کہا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کو بلائیں، ان سے میں نے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ لندن سے آئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو مجھے یہی تھا، مجھے چونکہ دنیا کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، تو چیزیں میں نے بعد میں پڑھیں۔ میں نے کہا ادھر کہیں لندن ہوگا، قریب ہی آدھا گھنٹہ لگا ہوگا، ایروپلین پہ آ گئے اگر انہوں نے کہا بائی ایئر ہیں جہاز پہ، تو میں نے کہا اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال میں نے بڑا اصرار کیا، انہوں نے کہا جو ہے نا وہ ایسے نہیں ملتے، تو اس کا ملنے کا کوئی طریقہ کار ہے۔ پھر بعد میں کچھ دیر کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ بڑی قد آور شخصیت ہیں اور ان کو ملنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ بہرحال یہ میں نے بات کر دی، ضمن میں میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے۔ اب انہوں نے کیا بات کی ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے بڑی مشہور، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْمَعَازِفَ، ضرور بے ضرور میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو حلال سمجھیں گے زنا کو، ریشم کو، اور لہو و لعب کے آلات یعنی گانے بجانے کو۔ جو مشہور شرح ہے اور جو عموماً شرح کی جاتی ہے، اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے۔ اب جاوید صاحب اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ تو ویسے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جاوید صاحب بہت بریلینٹ ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے وہ پہلے میدان ہموار کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یقیناً ایک جو ذہین شخص ہوتا ہے اور جو بریلینٹ، جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور انہوں نے یہاں ایسا ہی کیا ہے۔ اب وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے یستحلون الحرا، وہ کہتے ہیں ہرا کا معنی، ابھی اس میں جو نقص ہیں وہ بتاؤں گا میں، یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ ہرا کا معنی یستحلون الحرا، وہ حلال سمجھیں گے الحرا شرمگاہ کو، اور یقیناً کتابوں میں الحرا کا معنی الفرج شرمگاہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کو شرمگاہ کو وہ حلال سمجھیں گے، اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شرمگاہ تو حلال ہے، بیوی کی شرمگاہ، عورت کی شرمگاہ مرد کے لیے، بیوی کی شرمگاہ خامد کے لیے حلال ہے۔ تو حلال علامات قیامت میں سے کہ قیامت کے قریب حلال سمجھیں گے، کیا مطلب؟ بھائی وہ تو پہلے ہی حلال ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قاعدے کلی ہیں، ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، اس میں افراط اور تفرید کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسے وہ حلال سمجھیں گے الحریرہ ریشم کو، تو ریشم تو حلال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے جو اصول و ضوابط ہیں اس میں کمی بیشی کریں گے۔ ایسے یستحلون المعازف، لہو و لعب کے آلات کو وہ گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے، مطلب یہ ہے کہ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قاعدے کلی ہیں، ان کو مد نظر نہیں رکھیں گے، افراط و تفرید کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جیسے
شرم گاہوں میں اسلامی اصول اور ضابطے ہیں اور وہ حلال ہیں، ریشم میں اسلامی اصول اور ضوابط ہیں وہ بھی حلال ہیں، ایسے لہو و لعب کے جو آلات ہیں وہ بھی حلال ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے قاعدے کلیے ہیں۔ اگر آپ ان ضابطوں سے، ان قاعدہ کلیوں سے باہر جاتے ہیں، آپ شرکیہ گانے، آپ بدعات والے گانے، آپ عشق والے گانے، اگر آپ اس طرح کے گانے پڑھتے ہیں تو پھر تو درست نہیں ہے، ادروائز باقی چیزیں بھی درست ہیں اور یہ بھی درست ہیں۔ اب میں ریورس بیک میں جاتا ہوں اور میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے سب سے پہلے بات کی ہے یسیلون الحیرہ، تو میں عرض یہ کر دوں کہ الحیرہ کا معنی الفرجی بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ محل بول کے حال مراد ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اس لیے جو شارحین ہیں وہ الحیرہ کا معنی الفرج بیان کرتے ہیں، لیکن آگے وضاحت میں زنا کہتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نہر چل رہی ہے تو محل بول کے ہم حال مراد لیتے ہیں۔ اب اس میں غور و فکر آپ خود کر لیں جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو یسیلون الحیرہ اس کا مطلب ہے وہ حلال سمجھیں گے زنا کو، اور یہ مطلب جو ہے کہ وہ حلال سمجھیں گے شرم گاہوں کو کہ بھئی شرم گاہیں تو حلال ہیں، یہ کس نے لکھا ہے؟ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو جو مطلب ہے میرے علم کے مطابق، میں بھی دینیات کا طالب علم ہوں، کہ یہی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ یسیلون الحیرہ وہ حلال سمجھیں گے زنا کو، یعنی جو شرم گاہ وہ حرام ہے اور اس کو حلال کرنے کا طریقہ کار ہے اور وہ نکاح ہے۔ اور یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شرم گاہیں جو ہیں وہ بیسکلی وہ حلال ہیں۔ یہ ہے کہ بیسکلی بنیادی طور پہ شرم گاہیں حرام ہیں، الا یہ کہ ایسا کیا جائے، ایک خاص میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے، اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہیں وہ شرم گاہیں حلال ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ والا جو مطلب ہے جو انہوں نے تشریح کی ہے، تو دراصل یہ آگے والی جو بات انہوں نے کرنی تھی اس کے لیے میدان ہموار کرنے کے لیے یہ اپنے پاس سے انہوں نے، ان کی یہ ذہنی اختراع ہے، اور اگر ان کی یہ درست ہے تو آگے میں کویسچن اینڈ پہ رکھوں گا، پھر اس کا جواب دینا جو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے ان کے اوپر وہ فرض ہے۔ یسیلون الحیرہ والحریر، آگے ریشم کی بات ہے۔ اب ریشم کی بات کہتے ہیں ریشم حلال ہے خواتین کے لیے، وہ ادھر سے سمجھ آ رہا ہے یسیلون الحیرہ، کیا ادھر سے سمجھ آیا ہے یسیلون الحریرہ؟ وہ تو اس کے لیے تو سیپریٹ الگ دلائل ہیں نا عورتوں کے بارے میں، ایک باقاعدہ چیپٹر ہے کتاب اللباس، اور اس میں مردوں کا جو لباس ہے الگ ہے اور عورتوں کا جو لباس ہے وہ الگ ہے، اور اس میں وہ الگ ایک آ گیا ہے، یہ جو حدیث ہے اس میں الگ لکھا ہوا ہے۔ جسٹ اتنی سی عبارت کو دیکھ کر، جو عبارت ہے یسیلون الحریرہ، کیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مرد کے لیے ریشم تو جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، عورت کے لیے ٹھیک ہے؟ یہ کہاں سے سمجھ آ رہا ہے؟ اتنی ٹیکس سے نہیں سمجھ آ رہا، تو اس کے لیے وہ تو ایک مکمل الگ چیپٹر ہے، باب ہے۔ جیسے یسیلون الحیرہ اتنی سی جو ہے وہ ایک عبارت سے آپ نے یہ مسئلہ استنباط کیا، اخذ کیا، وہ تو ٹھیک ہے، چلے مان لیا، لیکن آگے والا جو مسئلہ ہے وہ اتنی سی عبارت سے استنباط ہوتا ہی نہیں ہے، کیسے کریں گے؟ کر کے دکھائیں۔ اور آگے والے جو تیسرا ہے یسیلون المعازف، کہ وہ لعب کے جو آلات ہیں ان کو حلال سمجھیں گے، یعنی اسلامی اصول و ضوابط۔ اگر یہ بات لے لی جائے تو میرا جو کویسچن ہے جو اہم، وہ یہ ہے کہ محدثین اور جو فقہائے اعظام ہیں، فقہائے کرام ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں ان تینوں باتوں کے اوپر الگ الگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹیلڈ چیپٹر قائم کیے ہوئے ہیں۔ زنا کے مسائل الگ بیان ہوتے ہیں اور لباس کے مسائل الگ بیان ہوتے ہیں، تو موسیقی کے جو مسائل ہیں یہ الگ بیان کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں کیوں نہیں بتایا جاتا کہ یہ آلات جو ہیں یہ ٹھیک ہیں اور یہ آلات ہیں جو یہ ٹھیک نہیں ہیں؟ یہ میں اپنے علم کے مطابق کویسچن کر رہا ہوں، آپ اپنی جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر جو مذہب کی جو رہنمائی ہے، یا کوئی ایسی کتابوں میں دلائل چھپے ہوئے ہیں جو عوام الناس کے سامنے نہیں ہیں، وہ دلائل وہ بتائیں، ان کا جو خلاصہ ہے اس کی وضاحت کریں کہ بھئی محدثین کو لکھنا چاہیے کہ بھئی یہ گانے جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اور یہ گانے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، اور اصحاب رسول کس طرح کے گانے جو ہیں وہ سنتے تھے، تابعین کس طرح کے گانے جو ہیں وہ سنتے تھے،
اور آگے جو ائمہ ہے وہ کس طرح کے گانے وہ سنتے تھے اور کس طرح کے گانے جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں ہوتے تھے. گانے میں کن شرائط کو مد نظر رکھا جائے گا, اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں. آپ ایک ایک چیز کو, چھوٹی سی چھوٹی چیز کو جو ہے وہ بیان کرتے ہو, جی کھانے کے یہ مسئلے ہیں, اس کے یہ طریقہ کار ہیں, لباس کا یہ ہے, سونے کا یہ ہے, اور جناب واش روم جانے کا یہ ہے, ملنے ملانے کے آداب یہ ہیں. تو یہ تو ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا مطلب ہے, اس کا ایک پارٹ بن چکا ہے. تو اس کی بھی وضاحت پھر ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے بھی تو یہ خلا یہ کیوں ہے, تو میرا یہ کویسچن ہے. اور اس لیے مجھے ان کی جو تشریح ہے وہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو تقسیم ہے کہ جو اسلامی گانے بھی ہوتے ہیں اور غیر اسلامی بھی ہوتے ہیں. اگر شرک اور بدعت کی بات ہو تو وہ غیر اسلامی ہے, ادروائز جو ہے وہ اسلامی ہے. اور اس طرح کے جو دیگر استنباطات ہیں یہ محل نظر ہیں. تو یہ کچھ میرے ذہن میں یہ باتیں آئی تھیں, میں نے ان کو جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو لگے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے یا اس میں فلاں چیز کو ایڈ ہونا چاہیے یا اس کے پاس اس سے بہتر جو ہے وہ انفارمیشن ہے, تو وہ ضرور میرے ساتھ بھی شیئر کرے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.